آپ اپنی تحقیقوں کا رخ اسی طرف رکھیے، یہ شخصیت پرستی سے باہر آئیں۔ اب آپ اپنی ذاتیات کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس بات سے بھی بہت ساروں کے اختلاف ہو۔ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، ان کے درمیان ہونے والے مباحثے اور ان کے درمیان ہونے والے جو بھی معاملات ہیں اس پر، اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی اور اس کے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس طرف آؤں گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے قبلہ راشد محمود رضوی صاحب ان کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ بیان کیا۔ اب میں ابتداءً ہی حضرت سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، حضرت یہ اتنے جو پرانے معاملات تھے، اتنی جو الجھی ہوئی گفتگویں آپ کر رہے ہیں، اور بالخصوص اپنے ہی اہل سنت و جماعت ادارے، اپنے ہی اہل سنت و جماعت کے علماء، اپنے ہی بھائیوں کے معاملات جو ہے وہ آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں، حضور کچھ تھوڑا سا خیال کیجئے۔ اب دوبارہ سے ہم جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرضی کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے سامنے رکھنے والے مسائل نہیں ہیں، یہ خاصوں کی باتیں تھیں، خاصوں کے درمیان رہتی، اور کیا کیا اس کے نتائج نکلتے وہ ایک خاص علماء کے طبقے کو ہی معلوم ہوتا، لیکن آپ نے عوام الناس کے سامنے یہ مسئلے چھیڑ کر یہ جو ایک نئی ہوا چلا دی ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے زاہد نعمانی صاحب کی طرف سے جب جواب آتا ہے تو وہ جواب جو ہے وہ کسی اور سمت لے جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ بیچارے درمیان میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کس سائیڈ پر ہونا ہے، اور بعض آپ لوگوں کے قریبی چاہنے والے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی راشد محمود رضوی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ زاہد نعمانی صاحب درست کر رہے ہیں کیونکہ جلالی صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات جو ہے وہ اتنے الجھ چکے ہیں کہ میرے خیال سے ان کو سلجھانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب میں نے پچھلی ایک دو ویڈیو میں یہ عرض کی تھی کہ بڑے علماء اپنا کردار ادا کریں، تو کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے کہا کہ اہل سنت میں کوئی بڑا بھی ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں اہل سنت و جماعت میں جو علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ میدان میں آتے ہیں اور ان حضرات کے سامنے اپنے تحفظات رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے اس فعل کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس سے رک جائیے، اب اس کو روکنا مقصد ہے۔ اب ایک دوسرے کو جواب دینا یا ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ابھی آپ راشد محمود رضوی صاحب، میرا یہ مائنڈ نہیں ہے ابھی تک کہ میں درمیان میں وہ ویڈیو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپ لگاؤں کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا، یہ کہا، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ ہم نہیں آپ تک پہنچانا چاہتے، یہ آلریڈی عوام تک یہ پہنچی ہوئی باتیں ہیں، جس کے بعد ہم آپ کی بارگاہ میں ایک عرض لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے پرانی باتیں کھول کر نکال کے آپ رکھتے ہیں درمیان میں کہ دیکھیں فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، اور ہم اس کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے عوام اہل سنت آپ کی طرح بڑی وہ محقق ہے ساری کی ساری؟ کیا وہ سارے کے سارے آپ کی تحقیقوں کو جاننے والے ہیں، آپ کی تحقیقوں کو سمجھنے والے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کیجئے، کچھ جو ہے وہ اپنے اس طرز کو بدلیے، اپنی روش کو بدلیے۔ یہ آپ لوگ آنے والے وقت میں جو ابھی ہزاروں علماء کرام جو تیار ہو رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا درس اور کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے ہیں، میں ایک نہیں، میرے جیسے کئی ایسے ہیں۔ جب ہم اس معاملے سے ریلیٹڈ ہو ہی گئے ہیں، جب ہم اس معاملے کے ساتھ جڑ ہی گئے ہیں، تو بھئی اب میں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء جو ہے وہ اپنی اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی سمت آ جائے، یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اب کبھی تھمبنیل ہم دیکھتے ہیں لگا ہوا ہے 2 دن رہ گئے جی یہ فلانا ہو گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا
یہ اہل سنت و جماعت کا عظیم مسلک ہے، آپ لوگوں کا اکھاڑا نہیں ہے کہ آپ جس کا چاہے میدان لگا کے کود پڑتے جی آ جائیں ہم کشتی کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی غرض سے نہ جانے کتنی کتنی پرانی چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جی عوام اہل سنت فیصلہ کرے، فلانا فیصلہ کر دے۔ آپ یہ فیصلے بڑوں سے کیوں نہیں کرواتے؟ آپ اس معاملے میں بڑوں کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ حضور ہمارا یہ معاملہ ہے، اس کو حل فرما دیں؟ اور کئی ایسے اختلافات ہیں جن کا نہ گسار ہے نہ پیر ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے۔ اور کتنی کتنی پرانی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کی خلاف کی باتیں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا میں اس کو اٹھاؤں گا اور داغ دوں گا، یہ لو جی فلانے ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا۔ میں حضرات علماء کرام کی بارگاہ میں، بالخصوص یہ علماء کرام جو سوشل میڈیا پر عوام الناس کے سامنے آتے ہیں، آپ سے کہنا چاہوں گا حضرت آپ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ان حضرات کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں کہ آپ اپنے اپنے معاملات کو یہیں پر روکیں۔ بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے معاملات جو ہے وہ بہت دور تک جا رہے ہیں ہمیں لے کے، بہت سارے علماء کا رستہ جو ہے وہ آپ تنگ کر رہے ہیں، بہت سارے علماء کو آپ اس دلدل کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، جہاں وہ بیچارے پھنس جائیں گے تو پھر وہ کون کس کو جواب دہ ہوگا، کون کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا درد بانٹے گا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، اب اس معاملے میں جو راشد محمود رضوی صاحب کی گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت یہ زاہد نعمانی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ پہلے کہیں جمع ہوئے تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا بات کو، کہاں جمع ہوئے تھے۔ اور یہ قبلہ راشد محمود رضوی صاحب آپ نے جو ہے وہ سارا کھول کے رکھ دیا، ہم فلاں جگہ جمع ہوئے تھے، ہم جوہر ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے مرکز میں جمع ہوئے تھے، ہم دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، وہاں پر یہ معاملہ ہوا، یہ گفتگو ہوئی۔ بھئی آپ کو اس راہ سے پردہ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے؟ ایک منظم تحریک ہے اور ایک خوبصورت انداز سے وہ دین کا کام کر رہی ہے، اور انہوں نے کبھی ایسے معاملات میں الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور رہی بات مفتی علی اصغر صاحب کی ویڈیو کی جو ابھی دوبارہ سے شیئر ہو رہا ہے، وہ مفتی علی اصغر صاحب نے تو ایک کامن مسئلہ بیان کیا ہے، تو آپ نے تو جناب اعلیٰ وہ ہائی لائٹ کیا، انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، جانتے تو سبھی تھے کہ اس مسئلے میں کون الجھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کے تحت جواب دے دیا۔ آپ لوگ جو ہے وہ بالکل سیدھے فائر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت دعوت اسلامی، اب میں نے کہا تھا میں دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری وہ تحریک ہے کہ جس نے سنیت کو سہارا دے رکھا ہے۔ دعوت اسلامی ہماری وہ تحریک ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی آج بد مذہبیت جو ہے وہ لوگوں کے سروں پر راج کر رہی ہوتی، لیکن دعوت اسلامی ہی ایک تحریک ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا درس بھی ہمارے دلوں میں ڈالا، انہوں نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس بھی دیا، انہوں نے اولیاء کرام کی محبت کا درس بھی دیا۔ ہر پلیٹ فارم پر دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر دعوت اسلامی دین کا کام نہیں کر رہی، لیکن وہ آپ کے ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے، آپ کے ان معاملات میں نہیں آنا چاہتے، لہٰذا آپ دھکے سے مت گھسیڑیے۔ آپ اگر جمع ہوئے تھے جوہر ٹاؤن میں تو وہ جوہر ٹاؤن میں آپ کا جمع ہونا آپ کی اصلاح کے لیے تھا، وہ جوہر ٹاؤن میں آپ کا آنا مفتی صاحب کی بارگاہ میں، یہ وہ آپ سے کئی درجے سینئر مفتی ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ کا آنا جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند تھا۔ آپ لوگ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اب عوام کے ذہن میں جائے گا کہ شاید اندر کھاتے دعوت اسلامی والے بھی اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ جی نہیں، الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے، ہمیں دعوت اسلامی پر بڑا مان ہے، اور دعوت اسلامی اس دور میں جو دین کی خدمت کر رہی ہے نا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اور جس انداز سے کر رہی ہو سکتا ہے اس بات سے بھی بہت ساروں کے اختلاف ہو، اور بہت سارے اس بات پہ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دینے کا اظہار کرے کہ یوں ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، علماء بھی اور بڑے بڑے صلحاء بھی دعوت اسلامی کی جو ہے وہ تائید میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ دین کا کام اسی طرح کرتے رہیں۔ آپ اپنے معاملات کی طرف توجہ دیجیے، اور اپنے معاملات میں ایسی چیزوں سے پردے اٹھانے کی کوشش مت کریں کہ فلاں وقت میں کیا ہوا تھا۔ ابھی آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ اندازہ ہو گیا کہ کتنی کتنی چیزیں آپ لوگوں نے سنبھال کر رکھی ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے۔ آپ یہ اہل سنت کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ مسلک کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اب آپ اپنی ذاتیات کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی ذاتیات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ مسلک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی تحریروں کا سہارا لے کے آپ چلتے ہیں، خدا را آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے رکیں۔ آپ یہ اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے اپنے مسلک کے بارے میں سوچیں۔ ہم یہ نہیں کہتے
کہ ساری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، ساری غلطیاں پردہ ڈالنے والی ہوتی نہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کا عوام کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ عوام فتنے سے بچ سکے، لیکن یہ جو چیزیں آپ لے کر بیٹھے ہیں نا، یہ وہ تھی جو پردہ ڈالنے والی تھی، یہ وہ تھی کہ جو چھپانے والی تھی، کہ عوام کے سامنے ہم ان چیزوں کو نہ رکھیں، عوام کے سامنے نہ آئیں، عوام کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، عوام علماء سے بدظن ہوگی، دور ہوگی، اور علماء کو گالیاں، آپ جانتے ہیں شیوا بن چکا ہے عوام کا علماء کو گالیاں دینا۔ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس کے متعلق عجیب و غریب قسم کی رائے دی جا رہی ہیں، کوئی جو ہے وہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں تفضیلیت، ناسبیت، رافضیت، یہ ساری ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں میں آپ ایک دوسرے کو الجھا رہے ہیں، اور آپ ان ہواؤں میں آ کے عوام اہل سنت کا نقصان کر رہے ہیں، اور بالخصوص علماء کے اس طبقے کا جو بھی مدارس سے پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ طلباء جو ابھی مسند تدریس پر آئیں گے، وہ طلباء جو آگے آئیں گے، آپ ان کو کیا ذہن دے رہے ہیں کہ کس لائن پہ چلنا ہے، آپ نے کن کی حمایت کرنی ہے، کن کی طرف آنا ہے؟ تو خدا را آپ اپنے طرز عمل پر غور کیجئے، کیونکہ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا۔ ہم شکوہ شکایت نہیں، ہم آپ کی تحقیقوں کے بڑے معترف ہوا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت جو انجینئر کا رد کرنا شروع کیا تھا، کمال درجے کا رد تھا، اب چلتے چلتے کس طرف آ گئے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو وہ بھول گیا ہے، آپ اس طرف سے دوسری طرف آ رہے ہیں۔ خدا را آپ اپنی تحقیقوں کا رخ اسی طرف رکھیے، اس سے آپ عوام اہل سنت کی، مسلک اہل سنت کی خدمت کر رہے تھے، اور وہ ایک بہترین عمل تھا۔ اور آپ نے اپنی ویڈیو میں حضرت راشد محمود رضوی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ جی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ابھی اس ٹائم پہ کیوں یہ بیان دیا، اس ٹائم پہ آپ نے کیوں یہ معاملہ اٹھایا؟ تو بھئی بات یہ چل رہی تھی تو میں نے اس لیے کر دیا، بات چل رہی ہوگی تو آپ کچھ بھی کریں گے؟ نہیں جی، آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، آپ جانے دیجیے۔ اور دوسری طرف والے زاہد نعمانی صاحب جو ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہ جو آپ لوگ ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں نا، آپ بڑی مہربانی یہ ذاتیات سے باہر نکلیں، یہ شخصیت پرستی سے باہر آئیں، اور مسلک اہل سنت کے وفادار بنیں، مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے والے بنیں۔ اور یہ آخر میں ایک حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اور بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید آپ اس بات کو سمجھنے والے ہو جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یوں اصلاح فرمائی ہے، یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، عیب نہ تلاش کرو، اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔